ابھی تک وہ الکوثر الجاری کا جو ایک صفحہ دیا تھا، جو میں نے خلاصے کے طور پر ذکر کیا، تو وہ میری ایک جدا گستاخی بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں لقمہ حرام سے بچایا۔ تو جس نے لکھا ہے، ہزاروں اماموں کے بھی استاذ ہیں، اور سیالکوٹ کا وہ بچہ جبورا ڈونگے باغ والا، اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شاہ بازی؟ وہ میری طرف منسوب کر رہے ہیں کہ انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا، یہ بھی کہہ دیا۔ یہ کہا ہے محدثین کے امام نے، قرض ہے اس پورے ٹولے پر، کل ہی اس کا ترجمہ جو بالکل آسان ہے کر کے لوگوں کو بتائیں، اور پھر مجھے کہیں کہ یہ بے ادب ہے، ورنہ تو پوری ملت بے ادب بن جائے گی۔ یہ ترجمہ قرض ہے ان پر۔ یہ لفظ جو ہے میں ترجمہ نہیں کروں گا ان کا، کیونکہ میں جب ترجمہ کروں گا تو وہ پھر کاٹ کے اس کو ایک نئی گستاخی بنا کے پیش کریں گے۔ آج ایک نیا ہوم ورک دے رہا ہوں الکوثر الجاری سے۔ یہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 472، وہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فاطمہ تو بدعۃ منی، اور جتنا آج اس حدیث کی آڑ میں سنیوں کے سٹیج پہ رفض پھیلایا جا رہا ہے، خواہ کوئی ان پڑھ خطیب یا نعت خواں پھیلائے یا کوئی پڑھا ہوا پھیلائے، آج اس کا محاسبہ فرض ہے، ورنہ قوم رفض کی موت مر جائے گی۔ اب یہاں اس حدیث کے تحت یہ لکھا ہے کوثر الجاری کے اندر، چونکہ باب ہے مناقب و قرابات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومنقبات فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، باب منقبات فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس میں انہوں نے بخاری کی شرح میں اسی حدیث کی وضاحت میں یہ لکھا ہے، کہتے ہیں تمسک بہ الروافض، کہ روافض اس سے استدلال کرتے ہیں فی الطعن علی ابی بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر طعن کرنے کے لیے، فَإِنَّهُ لَمَّا مَنَعَهَا مَا سَأَلَتْ، کیونکہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ نہ دیا جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مطالبہ فرمایا تھا، هَاجَرَتْهُ حَتَّى تُوفِّيَتْ، تو پھر وہ انقطاع رہا ان کا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے وصال تک، یعنی اس مسئلہ میں دوبارہ گفتگو نہیں کی۔ کہتے ہیں یہ جو روافض اس سے استدلال کرتے ہیں، ھذا جہل عظیم، یہ عظیم ہے، مگر کیا جہالت عظیم ہے، یہ بہت بڑا جہل ہے جو اس حدیث سے روافض استدلال کرتے ہیں۔ یہاں وہ کہتے فَإِنَّهُ لَوْ أَعْطَاهَا، اب آگے جو لفظ ہیں خاص ان کا بھی میں ترجمہ نہیں کروں گا، اور یہ بھی اس پورے گروپ کو دے رہا ہوں جنہیں علم و فضل کے لحاظ سے ہم کوئی تانا نہیں دینا چاہتے، چونکہ اب اس صف میں بڑے بڑے اہل علم بھی موجود ہیں، آسمان علم کے بڑے بڑے ستارے، ان کو ہم یہ دے رہے ہیں الفاظ، یہ سکرین پر آپ کو نظر آئیں گے۔ لو آتاہا ما سالت، پہلے لفظوں کا ترجمہ کریں گے کہ اگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے دیتے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ما سالت، جو انہوں نے مانگا تھا، کیا فدق، جزا کیا ہے، خالف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پہلی تو یہ غلطی ہوتی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھتے۔ کون؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ اب طالا صدقاتہ، اور دوسری کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے صدقہ بنایا تھا وہ چیز باطل ہو جاتی، صدقہ نہ رہتا۔ اگلا یہ ہے جو میں ان پر چھوڑ رہا ہوں کہ خطابوں اور کتابوں کے اندر موافقت ہونی چاہیے، اکابر کی تحریروں میں اور آستانوں کے پیروں میں موافقت ہونی چاہیے۔
یعنی وہ ائمہ جن کے ذریعے سے ہم تک دین پہنچا ہے، ان پر، ان کے لکھے ہوئے الفاظ پر وہ گستاخیوں کے فتوے جال لگیں گے جو لگانا مجھ پہ چاہتے ہو. میری تو کوئی حیثیت نہیں، مگر جہاں تک یہ ذرا پہنچے گی سوچ لو، میرے وہ تشریحی الفاظ، خطائے اجتہادی، وہ اور یہاں جو حقیقت مسئلہ بیان کرنے کے لیے انہوں نے ذکر کیا، اور یہ بھی وہ نہیں کہ جنہیں کسی خروج یا ناسبیت کی طرف کوئی منسوب کرے، یہ اہل بیت اطہار علیہم رضوان کے قصیدے لکھنے والے ہیں. الکوثر الجاری الی ریاض احادیث البخاری، امام احمد بن اسماعیل شافعی ثم الحنفی. وہ کیا کہتے ہیں؟ وکانت، اگر دے دیتے تو کیا ہوتا؟ وکانت فاطمہ تو رضی اللہ تعالی عنہا ومن بعدہا، یعنی آج تک کے سید، قیامت تک کے سید، ان سب کو. تو اس مسئلہ میں یعنی کس قدر احسان مند ہونا چاہیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ وہ کہتے ہیں کانت فاطمہ تو رضی اللہ تعالی عنہ ومن بعدہا یأکلون الحرام. اگر دے دیتے تو کیا ہوتا؟ کانت فاطمہ تو رضی اللہ تعالی عنہ ومن بعدہا یأکلون الحرام الی آخر الدہر، قیامت تک. یأکلون، یعقلون نہیں ہے، اکل یأکلو محموز الفا ہے، یأکلون کاف کا شک والا ہے، کھانا. ترجمہ اب یہ تو سارا اردو میں، یأکلون الحرام الی آخر الدہر، کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اولاد فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ان کے لیے مسئلہ بن جاتا. اب وہ جو اونٹ، ARY کا اونٹ جو بیٹھ کے انٹرویو کر رہا تھا، اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شاہبازی، اور سیالکوٹ کا وہ بچہ جبورا ڈونگے باغ والا، اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شاہبازی. وہ میری طرف منسوب کر رہے ہیں کہ انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا، یہ بھی کہہ دیا. یہ کہا ہے محدثین کے امام نے، اور ترجمہ کر کے پھر سناؤ کہ کیا ترجمہ اس کا کرتے ہو. قرض ہے اس پورے ٹولے پر. کل ہی اس کا ترجمہ جو بالکل آسان ہے کر کے لوگوں کو بتائیں، اور پھر مجھے کہیں کہ یہ بے ادب ہے، ورنہ تو پوری ملت بے ادب بن جائے گی. یہ ترجمہ قرض ہے ان پر، ورنہ لوگ تو ویسے جان ہی گئے ہیں. پڑھنے کا سلیقہ ہو تو پڑھ لیتے ہیں کچھ لوگ. پانی پہ لکھی ہوئی تحریر ہوا کی، وہ تو نرم سا مضمون بھی پانی پہ لکھا ہوا، وہ بھی حقیقت ہی ہوتی ہے. بہرحال یہ اب اس پورے طبقہ کا جس میں پہلے کچھ علمی یتیم تھے اور اب اہل علم بھی شامل ہوئے، تو سب کے لیے ہے. مگر جو آج تک تصفیہ کی 4 لائنیں پڑھ کے نہیں بتا سکے، لیکن پھر بھی امید تو رکھنی چاہیے. امید پر جہان قائم ہے. تو یہ میں بطور چلو بڑوں کو ہوم ورک نہیں دیتا، ویسے پیش خدمت ہے یہ کہ اس پر نظر فرما کے یہ سمجھا دیں سارے سامنے بیٹھنے والوں کو کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، اور اس کا ترجمہ کر کے پھر فتویٰ لگائیں ان لفظوں پر اور اس کے بولنے والے پر، تو پھر پتہ چلے گا. ساتھ یہ بھی ہے فَكَانَ مَا فَعَلَهُ الصِّدِّيقُ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حِفْظًا لِصَدَقَةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَنُصْحًا لِفَاطِمَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہا یہ تو
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے